السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، عزت و عظمت، بڑائی، کبریائی، یکتائی، وحدانیت، مشکل کشائی، حاجت روائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور اس کے بعد ان گنت لاتعداد کروڑ درود و اسلام اس نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آج کافی دنوں کے بعد دل چاہا کہ آپ سے ہم کلام ہوا جائے، تو اللہ رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، میرے دوستوں، بیٹیوں، میری بہنوں، ماؤں، اللہ رب ذوالجلال نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ کلمہ گو لوگو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا۔ اللہ ہم سے خطاب کر رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کر دیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ روزے کا مطلب صرف یہ ہے، اللہ کی ذات نے فلسفہ بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ، تاکہ تم جنت کے حقدار بن جاؤ، تاکہ کل تم اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے حقدار بن جاؤ۔ وہیں میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے یہ 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بھائیو، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے یہ 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلی بات، گواہی دینا، اپنی زبان سے اقرار کرنا
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है। मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि अल्लाह सिर्फ एक है और उसके अलावा मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, उसके बाद दूसरी बात जो की गई वह ईता ज़का, ज़कात देना। अब हमने अल्लाह के दिए हुए माल से ज़कात भी देनी है। गवाही तो हमने दे दी, मुसलमान तो हम बन चुके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह के दिए हुए माल से ज़कात भी अदा करनी है, हज भी करना है। अल्लाह के दिए हुए माल से हज भी करना है, वो अपनी नेक कमाई से करना है। सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े भी रखने हैं। मेरे भाई, अल्लाह को हमारी नमाज, हमारी ज़कात, हमारे रोज़े, हमारे हज की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो रब्बुल जलाल है, वो तो अर्शे करीम का मालिक है, वो तो ज़मीनों चरिंदों परिंद का मालिक है। उसने ये सब चीज़ें हमें इसलिए अता की, हमें इसलिए इन चीज़ों के करने का कहा कि कल को हम जब क़यामत के दिन उसके सामने पेश किए जाएं तो शर्मिंदगी से अपनी गर्दन को यूं झुका के खड़े न हो जाएं। अल्लाह के फजलो करम से जब हम नमाज पढ़ेंगे, जब हम ज़कात के देने वाले बन जाएंगे, जब हम सौम सलात के पाबंद बन जाएंगे, जब हम अल्लाह के नेक दिए हुए माल से हज करने वाले बन जाएंगे, तो मेरे भाई फिर क्या होगा? कल जब हशर का मैदान होगा, जब हर कोई परेशान होगा, जब हर कोई जो है वो नफ्सी के आलम में होगा, तो फिर क्या होगा? जब हम अल्लाह के करीब बन जाए, करीबी साथी बन जाएंगे, फिर कम से कम शर्मिंदगी से बच जाएंगे। तो रमज़ान का महीना ये अल्लाह की रहमतों का महीना, ये अल्लाह के फजलो करम का महीना, ये उसकी रहमतें समेटने का महीना। नबी मोहतरम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस में आता है कि अल्लाह की ज़ात जो है वह इस महीने में एक एक नेकी जो है उसको 70 गुनाह कर देती है। कहीं आया कि उसको 700 गुनाह तक कर दिया जाता है। तो मैं तो यूं कहता हूं कि अल्लाह ने ढेर लगा दिए नेकियों के, अपनी रहमतों के ढेर लगा दिए। क्या मेरे बंदो, जितनी रहमतें समेट सकते हो समेट लो। मेरे बंदो, जितनी मेरी मगफरत समेट सकते हो समेट लो। आज क्या हो गया मुसलमान को? आज मुसलमान क्यों इतना परेशान हो गया? क्योंकि मुसलमान ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार छोड़ दिया, क्योंकि मुसलमान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे ईमान छोड़ दिया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जरा देखिए, जरा सोचिए, आज दुनिया में लॉकडाउन चल रहा, आज दुनिया लॉकडाउन की सूरत में अपने अपने घरों में कैद बंद होकर रह गई। क्यों? ये हमारे अपने ही अमाल की सजा हमें मिल रही, ये हम जो दीन से दूर हो गए। बहरहाल अल्लाह करे कि ये दीन से दूरी ये खत्म हो जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह इस रमजान की बरकतों से अब हमारी ये दीन की दूरी दूर कर दे। अल्लाह हमारी मस्जिदों को दोबारा आबाद कर दे। अल्लाह हमारे हरमों को, अल्लाह खाना काबा को, अल्लाह मस्जिद नबवी को दोबारा से आबाद कर दे। अल्लाह उनकी रहमतों, अल्लाह उनमें जो रहमतें बरस रही, अल्लाह तू दोबारा उनको जो है वो आबाद कर दे। मेरे भाई, रमजान करीम है, रमजान का महीना। नबी मोहतरम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का एक खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर पे तशरीफ लाए तो आपने तीन दफा आमीन 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 फरमाया। सहाबा ने देखा कि ये हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो ये अमल कभी नहीं किया। आज क्या हुआ कि आपने ये अमल दोहराया? आपने फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, मेरे पास जिब्रील आए थे तो उन्होंने दुआ की थी। वो तीन दुआएं,
پہلی سیڑھی پہ، دوسری پہ، تیسری پہ، کہ جن میں ایک دعا کا ذکر کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا لینا چاہتا ہوں آپ کا۔ ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت طلب نہ کرے، اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اس کے اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آئیے اس لعنت سے بچنے کے لیے اس رمضان کی قدر کیجئے، اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، اس کی راتوں میں جاگنے کی بجائے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی بجائے اللہ کا ذکر بلند کیجئے، اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیے، اللہ کے قریب ہو جائیے، اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ یہی موقع ہے، یہی وقت ہے کہ ہم اس کو منا لیں، یہی وقت ہے کہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، زندگی کا پتہ نہیں، اس کی یہ زندگی کی گاڑی کب جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، کب موت ہمیں آ کے دبوچ لے، کب ہم بھی جو ہے وہ قبروں کی زینت بن جائیں، کب ہم چلے جائیں، کب ہمارا جنازہ اٹھا کے دفنا دیا جائے، پھر کون ہوگا جو ہمارے لیے دعا کرے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج زندگی میں وقت ہے، آج اللہ نے توفیق دی ہوئی، آج اللہ نے موقع دیا ہوا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی رحمت کو سمیٹیے، اس کی مغفرت کو تلاش کیجئے۔ اللہ ہر روز جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آ کے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کوئی بدبخت جو مجھ سے خوش بختی مانگ لے، ہے کوئی بدکار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، ہے کوئی بے کس جو مجھ سے اپنے جو ہے وہ جرموں کی سزا کی معافی مانگ لے، ہے کوئی ایسا طلبگار جو مجھ سے اپنی طلب پوری کر لے، ہے کوئی ایسا بے اولاد جو مجھ سے نیک اور صالحہ اولاد مانگ لے، ہے کوئی مقروض جو مجھ سے قرضے کی ادائیگی مانگ لے، ہے کوئی ایسا بے روزگار جو مجھ سے اپنے روزگار کے لیے جو اپنا روزگار مانگ لے، ہے کوئی ایسا بدبخت جو مجھ سے خوش بختی مانگ لے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ کی ذات نے فرما دیا اتنی برکتیں، اتنی جو ہے وہ عنایتیں، اتنی اللہ کی ذات کی جو ہے وہ بھرپور اس نے اس ماہ میں ہمیں جو ہے وہ بیان کر دیا کہ میری رحمت برس رہی، میرا کرم برس رہا، تم کیوں نہیں سمیٹتے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا یہ روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ میرے بھائی، میرے دوست، آج ہم اپنے بوڑھے والدین کی قدر نہیں کرتے، آج ہم اپنے بہن بھائیوں کی قدر نہیں کرتے۔ وہ جو حدیث میں بیان کرنی چاہ رہا تھا کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل نے کہا، جبریل نے دعا کی اور میں نے آمین کہی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین ہوئے اور اس نے ان کی قدر نہ کی، اس پہ بھی لعنت ہے۔ جس نے میری ذات پہ درود نہ بھیجا، اس پہ بھی لعنت ہے۔ فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ تو آئیے ان لعنتوں سے بچنے کے لیے اپنا احاطہ کر لیجئے، اپنے گریباں میں منہ ڈال کے جھانک لیجئے اور دیکھیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم کس ڈگر پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا معمول کیا ہے۔ کیا ہم جاگ کے راتیں اپنا وقت گزار رہے، اپنا وقت ضائع کر رہے، یا اس روٹھے ہوئے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں؟ تو آئیے اپنی اولادوں کو بھی سکھائیے، اپنے آپ بھی سیکھیے، اس دین کو سیکھیے کہ جس کا نام ہی فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ آج عطا فرما، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تو رحم کر دے، اللہ تو کرم کر دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار سہی، خطا کار سہی، عاصیہ سے احکار سہی، یا اللہ تیرے نبی کے امتی تو ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمیں دین کا سچا اور پکا نمازی اور دین پہ پابند رہنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ کشمیر میں مسلمان ذلیل ہیں، اللہ بوسنیا میں
فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، جہاں کہیں بھی مسلمان ذلیل ہیں، اللہ خوار ہیں، اللہ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مومن مسلمان بنا، یا اللہ ایک دوسرے کی عزت و حیا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی کل مکان، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک الشفاء لا یغادر سقما۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا اللہ کل کو جب ہم مر جائیں، اللہ کل کو جب ہم مر جائیں، ہمارا خاتمہ ہو جائے، اللہ تیری طرف سے آواز آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تیری طرف سے آواز آئے کہ اے بندے تو دنیا میں میرے لیے پریشان تھا، اے بندے تو نے میرے سامنے گڑ گڑا کے دعا کی تھی، فادخلی جنتی، آج جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اس رمضان کی برکتوں سے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب کر دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور کر دے، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، یا اللہ ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد کر دے، یا اللہ اس کرونا سے ہمیں نجات دے دے، یا اللہ ہم لڑ نہیں سکتے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تجھ سے تیرے فضل کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، بس تو اپنی رحمت کر دے، اے کن فیکون کے مالک اس کو دفع دور کر دے، اے کن فیکون کے مالک کن کہہ دے، اللہ تو نے کن کہنا ہے، تیرا فیصلہ ہے فیکون اور وہ ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کو دور کر دے، یا اللہ ہم عاجز ہیں، اللہ تو مالک ہے، اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، اللہ تو ہمارا خالق ہے، اللہ تو ہمارا داتا ہے، اللہ تو ہمارا رنج بخش ہے، اللہ تو ہمارا گنج بخش ہے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادۃ رب زدنی علما وعملا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔